السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے میں جس ٹاپک پر بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ ٹاپک ہے کہ کس طرح کے رونے سے میت کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے کیا رونے والی عورتیں بغیر توبہ کے مر گئی تو قیامت کے دن ان کو بھی عذاب دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے رونے کی جائز شکل و صورت کیا ہے، اور اسی طرح سے میں بھی یہ بھی بات رکھنے کی کوشش کروں گا کہ کسی کی میت ہو جائے اور اس کی خبر سن لینے کے بعد کیا کہنا چاہیے۔ یہ تمام باتیں میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پوری دلیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بات اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے لفظی طور پر کہنے میں خطائیں ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، اکثر و بیشتر آپ دیکھتے ہوں گے کہ اپنے گھر کے اندر یا آس پڑوس کے اندر یا رشتہ داریوں میں یا دیگر مقامات پر جب کسی کی میت ہو جاتی ہے تو اس کو سن لینے کے بعد بالخصوص عورتیں کثرت کے ساتھ رونے لگتی ہیں، چلانے لگتی ہیں، بال نوچنے لگتی ہیں، کپڑے پھاڑنے لگتی ہیں، اور اس طرح سے اپنے سینے پر ہاتھ مارتی ہیں، اپنے چہرے پر ہاتھ مارتی ہیں۔ تو کیا اس طرح سے ان کا یہ عمل کرنا درست اور جائز ہے؟ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے کچھ ویڈیو کہ وہ گاؤں کی عورتیں، شہر کی عورتیں کس طرح سے مرنے کے بعد میت کے اوپر روتی ہیں، چلاتی ہیں، چیختی ہیں، پیٹتی ہیں اپنے سینے کو۔ دیکھیے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، آپ نے دیکھا اس ویڈیو کے اندر کہ اکثر و بیشتر عورتیں علمی میں یا لا علمی میں جب کسی کی میت ہو جاتی ہے تو اس طریقے سے روتی ہیں، چلاتی ہیں، اور پردے کا بھی اہتمام نہیں کرتی ہیں۔ پردہ کھل جاتا ہے چہرے سے، سر سے کھل جائے، اس کے بارے میں وہ فکر مند نہیں ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے کیا تعلیم دی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی کی موت کی خبر دی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے اور اس کے لیے دعائیں کرتے اور اس کے گھر جاتے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما کی انتقال کی خبر سن کر عیادت کرنے ان کے گھر گئے تو دیکھا ان کی آنکھ کھلی رہ گئی تھی۔ پھر ان کی آنکھوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بند کیا اور فرمایا جب جان نکلتی ہے تو آنکھیں اس کا پیچھا کرتی ہیں، یعنی اس کی روح کا پیچھا کرتی ہیں۔ پھر لوگوں نے رونا شروع کر دیا ان کے گھر میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے لیے اچھی ہی دعا کرو، اس لیے کہ فرشتے تمہاری باتوں پر آمین کہتے ہیں۔ دیکھیے صحیح مسلم میں حدیث نمبر 920 2130 پر اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب کسی کی روح نکلتی ہے تو آنکھیں کھلی رہتی ہیں اور آنکھیں اس روح کا پیچھا کرتی ہیں۔ جب کوئی دیکھے کہ میت کی آنکھیں کھلی ہیں یا منہ کھلا ہے تو اس کو بند کر دیں، اور اگر گھر والے روتے ہیں، چیختے چلاتے ہیں تو ان کو نصیحت کرنی چاہیے کہ اس وقت جو تم رو رہے ہو، چلا رہے ہو، یہ فرشتے تمہاری ان باتوں پر آمین کہتے ہیں، لہذا اپنے لیے اور میت کے لیے اچھی باتیں کرنی چاہیے، اپنے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے اور میت کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم اغفر لی ابی سلمہ ورفع درجتہ،
کہ اے اللہ سلمہ کے ابو کی مغفرت کر اور ہدایت یافتہ لوگوں میں اس کے درجات بلند کر، اور اس کے پیچھے رہ جانے والوں میں تو اس کا جانشین بن جا، اور اس کے لیے اس کی قبر میں کشادگی عطا فرما، اور اس کے لیے اس کی قبر میں روشنی کر دے۔ یہ لمبی حدیث ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں صحیح مسلم کے اندر۔ تو میت کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، اس کی مغفرت کے لیے، اپنی مغفرت کے لیے، قبر میں کشادگی کے لیے، قبر میں روشنی کے لیے، یہ تمام چیزوں کے لیے میت کے پاس گھر والوں کو چاہیے کہ وہ دعا کریں، رشتہ دار والوں کو چاہیے، قریبی رشتہ داری جو ہے وہ آئیں ملنے جلنے دیکھنے، تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ دعا کریں اس میت کے لیے، روئیں چلائیں نہیں۔ کیونکہ فرشتے اس وقت آمین کہتے ہیں، ہر ایک کی بات پر آمین کہتے ہیں۔ اب جب فرشتے آمین کہہ دیں تو پھر وہ دعا رد نہیں ہو سکتی، وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ لہذا ایسے موقعوں پر جب دیکھیں کہ کسی کی میت ہو چکی ہے تو روئیں چلائیں نہیں، بلکہ صبر کریں اور اپنے لیے اور اس میت کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں، اس کی قبر میں کشادگی کے لیے، روشنی کے لیے دعائیں کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میت کی خبر دی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اغفر لی وَلَهُ، اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے کہ اے اللہ میری مغفرت فرما اور اس میت کی بھی مغفرت فرما، جیسا کہ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 919، 2129 وغیرہ پر دیکھ سکتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ رونے کی کتنی قسمیں ہیں۔ دیکھیے رونے کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کسی مصیبت، کسی پریشانی، کسی تکلیف کے آ جانے پر، کسی کی میت ہو جانے پر دل کو غمگین کر کے، دل کو غمزدہ کر کے آنکھ سے آنسو بہا لیا جائے، اور سینے سے بے اختیار جو ہچکیاں نکلتی ہیں، ہچکیوں کی آوازیں نکلتی ہیں، وہ انسان کے، عورتوں کے اختیار میں نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رحمت ڈالی ہے دل میں، اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ دل غمگین ہوتا ہے، آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں اور زبان سے کسی بھی قسم کے الفاظ نہیں نکلتے ہیں غلط۔ تو لہذا اس طرح سے رونا کہ دل کو غمزدہ کر کے آنکھ سے آنسو بہا لیا جائے اور سینے سے ہچکیوں کی آواز آئے، تو اس طرح کا رونا جائز اور درست ہے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں، گود میں ابراہیم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر تھے، انہوں نے دم توڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل غمزدہ ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھ سے آنسو جاری کیے۔ اس پر صحابہ نے دیکھا تو کہا اللہ کے رسول آپ بھی رو رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل میں رحمت ڈالی ہوئی ہے، جس کی بنا پر دل غمزدہ ہے اور آنکھ سے آنسو جاری ہیں، اور یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ زبان سے ہم وہی الفاظ کہیں گے جو ہمارے رب، جو ہمارے اللہ کو پسند ہو، اس کے علاوہ ہم کوئی ایسی بات نہیں کہیں گے جس سے ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا رب، ہمارا اللہ ناراض ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل میں غم زدہ محسوس کر کے، غم کو محسوس کر کے، تکلیف کو محسوس کر کے آنکھ سے آنسو جاری کیے تھے، اور زبان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کہتے تھے۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1303 اور 1284، اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2315 اور 6025 پر اور 923 وغیرہ پر۔ اس میں طویل حدیث ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پر۔ اسی طرح سے کس طرح سے رونے پر میت کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے۔ دیکھیے گھر والے جو بے ساختہ روتے ہیں کسی میت پر، کسی مصیبت پر، کسی تکلیف پر، کہ اکثر و بیشتر عورتیں ہیں جو اپنے گریبان کو چاک کرتی ہیں، اپنے کپڑے کو پھاڑتی ہیں، اپنے چہرے پہ تھپڑ مارتی ہیں، اپنے بالوں کو نوچتی ہیں، اپنے زبان سے الول جلول باتیں کہہ کر کے روتی ہیں اور اس طرح سے چیختی چلاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں کے تعلق سے فرمایا کہ جو گھر والے اپنی میت پر اس طرح سے روتے ہیں، اس میت کو قبر کے اندر عذاب دیا جاتا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1290 پر دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے 919، 2129 وغیرہ پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم
نے یہ تعلیم دی ہے کہ جب کسی کی میت ہو، جب کسی تکلیف سے دوچار ہوں، کسی مصیبت کا شکار ہوں، تو صرف دل میں آپ اس تکلیف کو، اس مصیبت کو، اس غم کو محسوس کر کے آنکھ سے آنسو جاری کریں، اور زبان سے کوئی الفاظ اس طرح سے نہ نکالیں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو اور وہ میت عذاب کا سبب بنے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، اپنے میت پر اس طرح سے چیخیں چلائیں نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ اس طرح سے چیخنے چلانے سے منع کیا ہے۔ اسی طرح سے میت میں چلا کر رونے اور گریبان پھاڑنے اور چہرے پیٹنے والی عورتوں اور مردوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس منا، جو عورتیں کسی کی موت پر اپنے چہروں کو پیٹتی ہیں اور گریبان چاک کر لیتی ہیں اور جاہلیت کی سی باتیں بکتی ہیں، لیس منا، ان کا تعلق ہم سے نہیں ہے، یعنی ان کا ہم سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے جو اس طرح کی حرکتیں کرتی ہیں یا کرتے ہیں۔ دیکھیے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1294 پر اور 1296 پر، اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 103 پر۔ ایسے وقت میں کیا کرنا چاہیے ایک ایمان رکھنے والے مرد اور عورت حضرات کو چاہیے، خواتین حضرات کو، کہ جب کسی کی میت ہو تو ایسے وقت میں صبر کریں، اور صبر کا بدلہ جنت ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 6424 وغیرہ پر دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن ثواب کی نیت سے صبر کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ مصیبت، جو پریشانی جو دی ہے، یا جو ہمارے اعزاء اقارب میں جس کی میت ہوئی ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے چھین لیا ہے، اس پر ہم صبر کریں ثواب کی نیت سے، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پر جو بغیر توبہ کے مر گئی، یعنی نوحہ کرنے والی عورت مرنے سے پہلے توبہ نہ کرے تو قیامت کے دن اس پر گندھک کی قمیض اور خارش یعنی کھجلی پیدا کرنے والا کرتا ہوگا اس کے اوپر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی عورتوں کے اوپر کھجلی والا کرتا ڈال دے گا، پہنا دے گا، جیسا کہ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 934 اور 2160 وغیرہ پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو عورتیں چیختی چلاتی ہیں، سینہ پیٹتی ہیں اور اپنے بالوں کو نوچتی ہیں، اپنے چہرے پر تھپڑ مارتی ہیں اور اپنے میتوں پر اس طرح سے چیختی چلاتی ہیں، روتی ہیں، اگر ایسی عورتیں بغیر توبہ کے مر گئیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن گندھک کا لباس، کپڑا ان کو پہنائے گا، اور وہ ایسا لباس ہوگا جس کے پہننے کے بعد کھجلی پیدا ہوگی۔ یہ ایک قسم کا عذاب دیا جائے گا ایسی عورتوں کو۔ تو میرے اسلامی خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈریں، اور اس طرح کی اگر حرکتیں کرتی ہیں تو توبہ کر لیں، ورنہ مرنے کے بعد آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کھجلی والا قمیض پہنائے گا۔ یہ ایک قسم کا عذاب آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر دے گا۔ اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رول ماڈل، نمونہ، آئیڈیل بنا کر کے بھیجا ہے ہم تمام ایمان والوں کے لیے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ رسول کی زندگی لوگوں تمہارے لیے بہترین نمونہ اور بہترین آئیڈیل اور رول ماڈل ہے۔ لہذا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر ایک پہلو کو دیکھ کر کے اور اپنے اوپر نافذ کرنا چاہیے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ اسی میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میت کی خبر سنتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے اور میت کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے، اور اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل کو غمزدہ کر کے آنکھ سے آنسو بہا لیا کرتے تھے۔ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چیختے تھے، نہ چلاتے تھے، نہ زبان سے ایسے الفاظ نکالتے تھے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو۔ یہ تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ اپنے دل کو غمزدہ کر کے آنکھ سے آنسو بہا لیں، لیکن زبان سے کوئی ایسے الفاظ نہ نکالیں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو اور جس سے میت کے اوپر عذاب ہو قبر کے اندر۔ اور اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، ہم تمام مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے جو اپنے گھر کے ذمہ داران ہیں، عورتیں ہیں، وہ اپنے بچوں کو نصیحت کریں، وصیت کریں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے اوپر چیخنا چلانا نہیں، رونا پیٹنا نہیں، کپڑے نہیں پھاڑنا، بال نہیں نوچنا،
ورنہ ہمیں قبر کے اندر عذاب دیا جائے گا، اور تمہیں بھی اگر اس حالت میں موت آ گئی تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کھجلی والا لباس پہنائے گا۔ یہ ایک قسم کا عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا۔ تو وصیت کریں اپنے گھر والوں کو، مرد ہیں اپنے بیوی بچوں کو، اپنے بہنوں کو، اپنے ماؤں کو، اپنے بیویوں کو، تمام اپنے گھر کے افراد کو یہ وصیت کریں، یہ نصیحت کریں کہ دیکھو ہمارے مرنے کے بعد تم چیخنا چلانا نہیں، تم اپنے گریبان کو چاک نہیں کرنا، تم اپنے کپڑے کو نہیں پھاڑنا، تم اپنے سر کے بال کو نہیں نوچنا، اپنے چہرے پر تھپڑ نہیں مارنا، اور زبان سے اس طرح سے کوئی الفاظ نہیں نکالنا جس کی وجہ سے مجھے قبر کے اندر عذاب دیا جائے، جس کی وجہ سے تم اگر اسی حالت میں مر گئی تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کھجلی والا کپڑا پہنائے گا، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن عذاب میں مبتلا کرے گا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، ہم تمام ذمہ داران کو چاہیے کہ اپنے گھر والوں کو نصیحت کریں۔ اسی تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورۃ تحریم آیت نمبر 6 میں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس کا ایندھن، جس کی خوراک آدمی اور پتھر ہوں گے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، اپنے گھر والوں کو یہ نصیحت کریں، یہ وصیت کریں کہ ہمارے مرنے کے بعد یا کسی کی بھی میت ہو جائے تو اس پر چیخیں چلائیں نہیں، اس پر اس قسم کی حرکتیں نہ کریں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی مغفرت کے لیے، اس کی گناہوں کی معافی کے لیے اور اپنی گناہوں کی معافی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کریں، وہاں پر بیٹھ کر کے، تاکہ وہاں پر فرشتے آمین کہتے ہیں تمہارے ایک ایک الفاظ کو سن کر کے، لہٰذا تم اس کے لیے اور اپنے لیے خیر و بھلائی کی باتیں کریں، خیر و بھلائی کی دعائیں کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میت کو قبر کے اندر سکون اور اطمینان دے، اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کرے، اور اس کے قبر کے اندر روشنی عطا فرمائے، اس کی قبر کو پھیلائے۔ اس طرح کی دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اس دنیا کے اندر جب تک قائم اور دائم رکھے، اسلام اور ایمان پر قائم اور دائم رکھے، اور جب وفات دے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں اس دنیا سے وفات دے، اور اپنے گھر والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ذمہ داران کو نصیحت کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ مرنے کے بعد میت کے اوپر کسی قسم کا رونا پیٹنا، چیخنا چلانا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بھی توفیق نہ دے، اور ہر ذمہ داران کو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے جو اپنے گھر والوں کو نصیحت اور وصیت کر کے اس دنیا سے جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔